اس کے بعد اگلا باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصوم میں ذکر فرماتے ہیں، باب من صام رمضان ایمانا واحتسابا ونیتا، باب جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کی حالت میں، احتساب کی حالت میں اور نیت کے ساتھ رکھے۔ اور اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک حدیث ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، ایمان کی حالت میں، واحتسابا اور احتساب کی حالت میں، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے۔ ومن صام رمضان، اور جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، احتساب کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر ایمان اور احتساب کا ذکر ہے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باب کے اندر نیت کا بھی اضافہ کیا ہے۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ کی نیت ایمان اور احتساب کی نہیں ہوگی، پھر روزے سے ماخوذ فوائد دنیاوی اور اخروی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ احتساب کیا ہے؟ وبالاحتساب طلب الثواب من اللہ تعالی، احتساب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ثواب طلب کرنا۔ اور فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، من ذنبہ سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ اسم جنس، ذنب یہ اسم جنس ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے ابواب کے اندر بھی ذکر کیا، اور جس میں اس بات کا بیان تھا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کے وہ گناہ ہیں جو صغیرہ گناہ ہیں، جو روز مرہ کے گناہ ہیں، جو انسان معمولی طور پر کر رہا ہوتا ہے، یا جن گناہوں کو اتنا بڑا نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں جس میں آپ نے کسی کا حق لیا ہے، تو جب تک آپ اس کا حق واپس نہیں کریں گے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو کبیرہ گناہ جب تک آپ توبہ نہیں کرتے اس وقت تک معاف نہیں ہوتا، اور صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ دیگر نیکیوں کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے ابواب کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ تو لیلۃ القدر کا قیام اور رمضان المبارک کے روزے ایمان کی حالت میں رکھنی ہے، احتساب اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ثواب دے، ونیتاً جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب میں ذکر کیا کہ آپ نے اپنی نیت کو مستحضر کرنا ہے۔ اور نیت کب مستحضر ہوگی، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب روزے کے افیکٹ آپ کے عمل کے ذریعے سے واضح ہو رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ احتساب کی حالت میں نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے اور قیام کریں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔